بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کوکر ایڈوکیٹ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے پنجاب کے اندر بالخصوص ٹیچرز اور باقی سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں اور وہ سڑکوں پر ہیں، سکول بند ہیں، بچوں کی تعلیم جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ بالخصوص خواتین ٹیچر پریشانی کا شکار ہیں، مرد ٹیچر بھی، اور اسی طرح کلرک اور ساری جو سرکاری ملازمین کی یونینز ہیں وہ پریشان ہیں اور سڑکوں پر ہیں۔ ان کے اوپر تشدد بھی ہوگا، پرچے بھی ہوئے، ان کو جیلوں میں بھی بند کیا گیا، آنسو گیس، یہ سب کچھ ان کے اصل معاملات کیا ہیں اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں، کچھ چیزیں ان میں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں مزید ایلیبوریٹ کرتے ہیں۔ یہ سب کیا درا تو پی ڈی ایم کی یہ رجیم چینج کے بعد حکومت کا تھا، جو ایک یہ بجٹ میں ساری چیزیں طے کر گئے تھے، یعنی وہ پینشن کا جو بوجھ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے خزانے کے اوپر بہت بوجھ ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ نگران حکومت کے اوپر چھوڑ دیا کہ جو بذات خود ایک ناجائز حکومت ہے اور قابض حکومت بن چکی ہے۔ ان کا مینڈیٹ ختم ہو گیا ہے 90 ڈیز کے بعد، جب یہ انتخابات نہیں کرا سکے تو اس کے بعد ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اب یہ جو اہم انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں ان میں یہ ہے، ایک تو جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی پینشن کو 10 سال کرنے کی تجویز دی ہے، یعنی 10 سال کے بعد تو میرا خیال ہے کہ یہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ غریب جو جن کا جو کمانے والا تھا اس دنیا سے چلا گیا اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ بہت سارے قوانین میں انہوں نے چینجز کیے ہیں۔ کیلکولیشن کا جو فارمولہ تھا ریٹائرمنٹ کے اوپر، اس کے اوپر بھی انہوں نے تبدیلی کی ہے، یعنی اب جو آخری 3 سال ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب ایک بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے حساب سے آخری سال کے جو ہے وہ مل جاتی تھی پینشن۔ ابھی انہوں نے یہ کر دیا کہ اس کے اوپر کٹوتی کر دی، یعنی 3 سالوں کی 36 ماہ کی جو پینشن ہے اس کا ایک حساب لگا کے 70% بنایا جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے یہ پینشن بنائیں گے۔ اب اس کا جو کوئی مزید فارمولہ تو جب یہ امپلیمنٹ ہوگا اس کے اوپر یہ کتنا کٹ لگائیں گے پریکٹیکلی وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ جی ہم رکھیں گے، ایک بجٹ میں تو رکھیں گے جب تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ یہ شاید امپلیمنٹ نہ ہو۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہم جو لوٹ مار کریں گے جو حکومتی سطح پر، جیسا کہ انہوں نے کہا جی 50 جو لاکھ تک کی جو کرپشن ہے وہ کرپشن، یعنی اس لوٹ مار کی وجہ سے جو ملک کی معیشت میں افراطِ زر اور دیگر معاملات پیدا ہوں گے، ان کے اوپر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایڈجسٹ کریں گے، اس کے حساب سے اس کی ریشو، اس کی جو قیمت ہے وہ کم زیادہ ہوتی رہے گی۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست اور غلط قسم کا کٹ لگایا انہوں نے۔ پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ کی عمر 25 سال کر دی، یعنی 25 سال پر ایک ملازم ریٹائر تو ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو جو بینیفٹس ہیں وہ 60 سال کی عمر، یعنی جب اس کی وہ ریٹائرمنٹ کی جائے گی تو اس وقت اس کے ملے گی، اور اس کے اوپر بھی سالانہ 3% کے حساب سے کٹوتی ہوگی۔ عجیب بات ہے، یعنی ایک تو وہ اگر اس نے ریٹائرمنٹ ارلی لے لیا ہے کئی وجوہات کی بنا پر تو اس کو آپ نے بالکل ہی ایک الگ تھلگ کر دیا ہے، یعنی اس کا یہ جو طریقہ کاری آپ نے اس کو ایک سزا دے دی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس نے 25 سال کی سروس کی ہے تو 25 سال کی اس کی بینیفٹ دیں، اور 25 سال کے اوپر جو کچھ اس کا رائٹس بنتے ہیں اس کو دیں، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے اوپر کٹوتی کرنے کا تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی ریزن نہیں بنتی۔ تو یہ ایک بہت ہی انہوں نے ایسا طریقہ کار بنا دیا جس کو لے کر پورے سرکاری ملازم اور بالخصوص ٹیچر جو ہیں وہ پریشان ہیں، کیونکہ اور اس کے پیچھے کیا ہے کہ یہ جو ایک اور وجہ جو یہ آج کل جو ہڑتال پر ہیں ٹیچرز کے، ان کے بہت سارے سرکاری اسکولوں کو ایک برطانیہ بیسڈ این جی او ہے جس کے ساتھ ان کے نہ جانے کیا تعلقات ہیں، ان کو دی جا رہی ہے، یعنی اب وہ آ کے ٹھیکے پر لیں گے اسکول سرکاری اور پھر ان کو وہ تعلیم دیں گے۔ اب وہ تعلیم جو غیر ملکی آ کے دیں گے وہ بھی آپ کو پتہ ہے پہلے یہ فتوے لگاتے تھے پرائیویٹ اسکولوں پر اور کئی ایک چیزوں پر۔ پھر معذور بچوں کے حوالے سے ایک بات انہوں نے اچھی کر دی کہ پہلے وہ بھی اس میں بھی ابہام تھا، ابھی اس میں یہ کیا کہ اگر کوئی بچہ معذور ہے تو اس کو تعیات پینشن ملے گی۔ باقی شہداء کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ ایک بندہ جو سرکاری طور پر ملازمت کے دوران
ملک اور قوم کی خاطر شہید ہو جاتا ہے، اس کی فیملی کی پینشن 20 سال کر دی ہے۔ یہ بہت ہی ظلم اور زیادتی ہے، کیونکہ بالخصوص جو وائف ہے، جو ڈسیزڈ یا شہید ہے، اس کی وائف جو ہے، اس کو تو کوئی ضروری نہیں کہ انہوں نے ایک طے کر دیا ہے کہ جی وہ 20 سال زندہ رہے گی، کیونکہ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، جب 18 سال سے اوپر تھے، ان کا پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، بیٹیاں جب شادی ہو جاتی ہیں تو ان کا پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے، اس کا مطلب ہے کہ وائف جو ہے اس کے حقوق پر ایک بہت غلط قسم کا ڈاکہ لگایا، حالانکہ وائف جو ہے اس کے لیے تو اس کا جو خاوند تھا، جو سرکاری ملازم تھا، جو فوت ہو گیا، وہی اس کا تاحیات یعنی اس کا بینیفٹس اس کو ملتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، اور یہ نگران حکومت جو اس پی ڈی ایم حکومت کا ایک تسلسل ہے، جن کے ذمہ وہ یہ ڈیوٹی لگا کے گئے گئے کہ جو ظلم زیادتی اس پچھلے 17 ماہ میں ہم نہیں کر سکے، وہ اب آپ نے کرنی ہے، تاکہ جب ہم آئیں تو ہم کہیں کہ جی یہ تو وہ کر گئے تھے، جبکہ یہ سارا کچھ یہ بجٹ کے اندر یہ طے کر کے گئے ہوئے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ان چیزوں پر سوچے گی، اور جو بالخصوص 16ویں گریڈ سے نیچے کے ملازمین ہیں، ان کے ساتھ یہ رویے جو ہیں وہ چینج کرے گی، اور ان کو سہولتیں